مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں اپنے الفاظ میں، فرماتے ہیں اے عزیز تیرا مولا ارحم الراحمین ہے، اے عزیز تیرا مولا ارحم الراحمین ہے، تو اجرت پر نظر نہ کر، وہ تجھے آخرت کے اجر سے محروم نہ رکھے گا۔ تو اجرت پہ نظر نہیں بھی کرے گا نا تو رب تجھے آخرت کے اجر سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ اگر تو بہشت کی نعمتوں سے قطع نظر کر کے خاص اسی کی محنت کرے گا، خاص رب کے لیے محنت کرے گا، وہ اپنے فضل و کرم سے ثواب خاص عطا فرمائے گا۔ وہ ثواب خاص کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان نہیں جانتی جو آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہے۔ جو آنکھوں کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے آخرت میں رکھی ہوئی ہے، کوئی جان جانتی نہیں کہ وہ کیسی ہے، وہ کتنی عظیم نعمت ہے، وہ کتنی عظیم لذت ہے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا، فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ خدا نے جنت میں ایسی لذت اور نعمت رکھی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اور حقیقت میں ان نعمتوں میں جو اعلیٰ ترین نعمت ہے جس پر یہ والی چیزیں پوری صادق آتی ہیں، وہ خدا کا دیدار ہے، وہ خدا کا دیدار ہے، وہ دیدار کی لذت ہے۔ تو حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مالک حقیقی کے یہاں سب کچھ ہے، مگر قدر و قیمت تیری طلب پہ ہے۔ تیری اوقات کیا ہے، تیری قدر کیا ہے، اس کا دار و مدار تیری اپنی طلب پہ ہے۔ جو شخص اس کی سرکار سے دنیا طلب کرتا ہے اس کو دنیا دے دی جاتی ہے، اور جو آخرت مانگتا ہے اس کو آخرت دے دی جاتی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے وہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے دنیا کی طلب کرنے والے اور آخرت کی طلب کرنے والے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اور جو دنیا و آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہوتا ہے، جو دنیا و آخرت کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں مصروف ہوتا ہے، اس کو اپنے مشاہدہ سے مشرف فرماتے ہیں اور اپنے وصل سے کامیاب کرتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ سچ کی نشست پہ قدرت والے بادشاہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جو متقی لوگ ہیں، جو رب کے لیے سب کچھ کرنے والے ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ فرمایا فی مقعد صدق، سچ کی نشست میں۔ کہاں پر؟ عند ملیک مقتدر، اس قدرتوں والے بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ فرمایا من قتلتہ محبتی فانا دیتہ، کہ جسے میری محبت نے مار دیا، رب فرماتا ہے جسے میری محبت نے مار دیا تو اس کی دیت میں خود ہوں، کہ بدلے میں خود خدا مل جاتا ہے، بدلے میں خدا مل جاتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب کسی کا کام کیوں ہے؟ محبت الہی کی وجہ سے۔ محبت خداوندی جو ہے وہ اس کے وجود میں سرایت کرتی ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ خدا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا تسبیح پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کی نمازیں پڑھنا، اس کا عبادت کرنا، سارے کام محض اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اور اسی میں زندگی گزارتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ فرمایا فانا دیتہ، اس کی دیت، اس کا بدلہ میں